اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرہا و حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود رحمت نازل فرماتا ہے، جبکہ اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، اور ان مخلوقات میں سے دو کو آپ نے خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ ایک آپ نے فرمایا کہ حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلی، ظاہر بات ہے وہ پانی میں ہوگی، یہ سب اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود رحمت نازل فرماتا ہے، اور یہ تمام مخلوقات اور فرشتے یہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ خیر کے اگر ہم لفظی معنی دیکھیں تو بھلائی کے ہیں، بہتری کے ہیں، اور پھر سب سے بڑا خیر وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ظاہر بات ہے قرآن مجید ہے، کیونکہ سورہ یونس کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو کچھ جمع کرتے ہیں ان میں سب سے بہتر قرآن ہی ہے۔ تو اوپن پلیٹ فارم ہے جی، اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ رحمت کا مصداق بننا چاہتے ہیں، یا اس کے فرشتے اور اس کی تمام مخلوقات اللہ سے آپ کے لیے رحمت کی دعا کریں، اوپن پلیٹ فارم ہے۔ بس کام کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو خیر، اور پھر سب سے بڑا خیر یعنی قرآن مجید، اس کی تعلیم دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جس کے میں آپ ہم سب امیدوار ہیں، اور اس کی رحمت ہی شامل حال ہوگی تو ہم لوگ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمیں جنت میں لے جانے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل شامل حال نہیں ہوگا۔ تو صحابہ میں سے کسی نے بڑی جرت کر کے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں میں بھی جنت میں اسی وقت جاؤں گا جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل شامل حال ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت کے ہم سب امیدوار ہیں، اور اللہ کی رحمت ڈائریکٹ حاصل کرنے اور رحمت کی دعا کروانے کے لیے بہترین پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے۔ آئیں یہاں پر، قرآن سیکھیں اور پھر سکھانے والے بنیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خوشخبری سنائی ہے اس کا مصداق بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے عدد ٹاپک کو شروع کیا تھا، اور عدد میں ہم نے دیکھا تھا کہ عربی زبان میں اردو اور انگریزی کے برعکس اسم تین طرح کا ہوتا ہے عدد کے اعتبار سے۔ اردو اور انگریزی میں ایک کے لیے واحد سنگولر، اور دو یا دو سے زائد کے لیے اردو میں جمع اور انگریزی میں پلورل کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایک کے لیے تو واحد کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے، دو سے زائد کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور دو کے لیے خاص طور پہ مثنیٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جسے آپ انگریزی میں ڈوئل کے نام سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو کل ہم نے واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھا تھا، اور وہ بہت آسان طریقہ تھا کہ آپ کے پاس جو بھی اسم ہے واحد شکل میں، چاہے وہ مذکر ہے، چاہے مؤنث ہے، چاہے کوئی عام اسم ہے، چاہے کوئی صفت ہے، کچھ بھی ہے، اس سے مثنیٰ بنانے کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ اس اسم کو کاپی کریں، کاپی کرنے کے بعد اس کے آخری حرف پر زبر لگائیں، اور زبر لگانے کے بعد الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں، جس سے آپ کو آنی کی آواز سنائی دے گی، آنی کی آواز۔ تو یہ قلم ہے اور یہ قلم آنی، یہ کرسی ہے اور یہ کرسی آنی، یہ طالب ہے یعنی طالبین طالب علم، اور یہ طالبانی،
ٹھیک، اس طرح آپ ہر اسم سے جو کہ واحد و مثنیٰ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم گئے تھے جمع کی طرف، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جمع عربی زبان میں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سالم اور ایک ہوتی ہے مکسر۔ سالم جمع کو ہم نے کہا تھا جو ود فارمولا ہوتی ہے، جو فارمولے کے ساتھ بنتی ہے، اور مکسر ہم نے کہا تھا یہ وہ جمع ہوتی ہے جس کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا۔ اور ان کے ناموں کے اعتبار سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جمع میں جو واحد اسم ہے وہ اس کے شروع میں صحیح سالم رہتا ہے، اور مکسر میں وہ جمع بناتے بناتے ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہم اردو میں بھی کرتے ہیں، انگریزی میں بھی کرتے ہیں، انگلش میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں آپ کے سامنے اس چیز کی۔ بک کی جمع آپ بکس بنا لیتے ہیں، یعنی بک آپ نے ایز اٹ از کاپی کیا اور ایس آگے لگا دیا۔ کبھی آپ واحد اسم کاپی کر کے ای ایس لگا دیتے ہیں، لیکن کبھی آپ لفظ کے اندر ہی تبدیلی کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ سے پوچھا جائے جی ہی کی جمع کیا ہے، تو آپ کہیں گے دے، تو اب دیکھیں ہی کی جمع بالکل ایک ڈیفرنٹ لفظ ہے۔ یہ سب جس طرح دوسری زبانوں میں ہوتا ہے اس طرح عربی زبان میں بھی ہوگا۔ تو کل ہم نے جمع مکسر جو کہ وداؤٹ فارمولا تھی اس کو تھوڑا سا دیکھ لیا تھا کہ جو چیز ود فارمولا ہوتی ہے اس میں تو آپ کو فارمولا یاد کرنا پڑتا ہے، لیکن جو وداؤٹ فارمولا ہوتی ہے اس میں آپ کو وہ لفظ ہی یاد کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے جمع مکسر کو سامنے رکھا، اور کچھ جمع مکسر جو ہیں وہ قرآن مجید سے جو استعمال ہوئی تھی آیات میں ان کو ہم نے سامنے رکھ کر اپنا وہ ٹاپک جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ آج ہم جمع سالم کی طرف چلیں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ جمع سالم، اس میں ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جمع سالم جو ہے وہ مذکر کی الگ فارمولے کے تحت بنے گی اور مؤنث کی الگ فارمولے کے تحت بنے گی۔ مثنیٰ میں تو چاہے مذکر تھا چاہے مؤنث تھا فارمولہ ایک تھا، لیکن جمع سالم میں اگر مذکر ہے اسم تو اس کا فارمولہ ڈیفرنٹ ہے، اور اگر مؤنث ہے اسم تو اس کا فارمولہ ڈیفرنٹ ہے۔ آپ نے دو فارمولے گویا یاد کرنے ہیں۔ تو میں پہلے آپ کو جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ تو گویا ہم اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جمع سالم کی دو اقسام ہیں، ایک جمع سالم مذکر اور دوسری جمع سالم مؤنث۔ تو ہم جمع سالم مذکر بنانے کا فارمولہ جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ آپ کے پاس واحد اسم ہے مذکر، مثلا میں آپ کے سامنے ایک ایڈجیکٹو ہی رکھ رہا ہوں صالح، جس کے معنی ہوتے ہیں نیک کے۔ اب اس سے آپ نے جمع سالم بنانی ہے، اور جو جمع سالم بنے گی وہ ظاہر بات ہے مذکر کی مذکر ہی بنے گی نا۔ تو اب اس صالح سے میں جمع سالم مذکر بنانے لگا ہوں۔ بہت آسان فارمولہ ہے، آپ نے واحد اسم کو کاپی کرنا ہے۔ میں کاپی کر رہا ہوں۔ کاپی کرنے کے بعد آخری حرف پر میں نے لگانی ہے پیش، آخری حرف پر پیش لگانی ہے، اور پیش لگانے کے بعد واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دینا ہے۔ پھر سن لیجئے فارمولہ، آپ کے پاس جو واحد اسم ہے اس کو کاپی کر لیں، کاپی کرنے کے بعد جو آخری حرف ہے اس پہ پیش لگائیں، اور پیش کے مناسب ہوتا ہے واو۔ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں، زبر کے مناسب الف ہوتا ہے، اس لیے ہم نے مثنیٰ میں زبر کے بعد الف لگایا تھا۔ پیش کے مناسب واو ہوتا ہے، اور زیر کے مناسب یا ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ویسے بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن یہاں بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ تو واحد اسم کو کاپی کرنے کے بعد اس کے آخری حرف پر پیش لگا کر واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیں تو یہ جمع سالم مذکر تیار ہوگی۔ صالح سے لفظ بن گیا صالحون، صالحون، اور اینڈ تک آپ نے پروناؤنس کرنا ہے۔ اس کی خاص وجہ ہے کہ واحد اسما جتنے بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں اینڈ تک پروناؤنس نہیں کروا رہا آپ کو، یعنی اینڈ کی جو حرکت ہے وہ میں پروناؤنس نہیں کروا رہا۔ اس کی خاص وجہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم اعراب پڑھیں گے نا تو اس وقت کلیئر ہو جائے گی۔ میں صالح ہی کہہ رہا ہوں، ہاں پہ کچھ نہیں میں بول رہا، لیکن میں نے آپ کو جب مثنیٰ کروایا ہے اور اب جمع سالم مذکر کروا رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ آخر میں آ رہا ہے اس میں بھی جو حرکت ہے اسے بھی آپ پروناؤنس کریں۔ مثنیٰ میں ہم نے آنی، صالح سے صالحانی، اور جمع صالح سے صالحون۔ سمپل سا فارمولہ ہے، آپ بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ اب میں اگر آپ سے کہوں جی مسلم
اس کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمون. مؤمن مؤمنون. کافر کافرون. قرآن مجید میں یا ایھا الکافرون. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کافی سارے کافروں سے بات کی جا رہی ہے. اسی طرح منافق منافقون. اذا جاءک المنافقون. یعنی قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ اپلائی بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. اسی طرح مشرک سے مشرکون. اسی طرح فاسق سے فاسقون. تو اونا جو ہے یہ ساؤنڈ ہے, اس کو اچھی طرح سنبھال لیں, جو کہ اعراب میں ہمارے بہت کام آئے گی انشاءاللہ تعالی. آنی ساؤنڈ مثنیٰ کی ساؤنڈ ہے, اور اونا ساؤنڈ جمع مذکر سالم کے ساؤنڈ ہے. ان ساؤنڈز کو سنبھال لیں کیونکہ یہ ساؤنڈز اعراب میں ہمیں بہت مدد کریں گی انشاءاللہ تعالی. اچھا, اب یہاں پر ایک سوال چھوٹا سا آپ کے ذہن میں شاید پیدا ہو رہا ہو کہ کیا جمع سالم مذکر ہر مذکر اسم کی بن جائے گی؟ ایک یہ کویسچن ہے. مثلا قلم جو ہے یہ مذکر ہی ہے نا, تو انگریزی میں تو ہم بناتے رہے نا, ہم انگریزی میں بھی جمع سالم بناتے رہے, روڈ کی روڈوں, لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے. تو اگر فارمولہ اپلائی کریں گے آپ قلم پر تو آپ اس کی جمع بنا لیں گے جی قلمون. فارمولہ تو اپلائی ہو جائے گا. کتاب کتابون بن جائے گی, فارمولہ اپلائی ہو جائے گا. لیکن بس نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے جمع سالم ان مذکر کی بنانی ہے جو عاقل. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹرمینالوجی سمجھ لیں, یہ آپ کو بہت مدد دے گی آگے انشاءاللہ تعالی. جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ دو طرح کی ہیں, بلکہ آپ کہہ لیں کہ گرامر والوں نے تمام مخلوقات کو دو اقسام میں ڈیوائیڈ کیا ہے. میں یہاں پر ذکر کرتا چلوں. مخلوق کی دو قسمیں ہیں جی. ایک قسم جو ہے وہ کہلاتی ہے عاقل. عاقل صحیح, یعنی اسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس میں عقل ہو. اور ایک مخلوق جو ہے وہ کہلاتی ہے غیر عاقل. آسان ٹرمینالوجیز میں استعمال کر رہا ہوں, وہی حاضر اور غیر حاضر والی ہے, عاقل غیر عاقل. اب اتنی مخلوقات ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون کون سی مخلوق عاقل ہے اور کون کون سی غیر عاقل؟ تو بہت آسان سا فارمولہ اس کا آپ نے یاد رکھنا ہے, اپنے ذہن پہ زور دیے بغیر. کیونکہ جب آپ اپنے ذہن پہ زور دیتے ہیں نا تو پھر پریشانیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. عاقل مخلوقات میں صرف 3 مخلوقات آتی ہیں. نمبر 1 انسان, نمبر 2 جن, اور نمبر 3 فرشتے. یہ 3 عاقل مخلوق کے انڈر آئیں گے. ان کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ سب غیر عاقل ہوں گے. مخلوق کتنی طرح کی ہے؟ 2 طرح کی, گرامر والوں کے نزدیک. صحیح, گرامر والوں کو, کیونکہ گرامر پڑھ رہے ہیں نا, تو گرامر والوں کے نزدیک مخلوق 2 طرح کی ہے, ایک عاقل دوسری غیر عاقل. عاقل میں کون کون آئے گا؟ انسان, جن, فرشتے, اور غیر عاقل میں باقی سب. اب اگر میں آپ سے کچھ سوال کروں تو آپ مجھے بتا سکیں گے کہ عاقل ہے یا غیر عاقل؟ اب مجھے بتائیے جی, قلم جو ہے یہ عاقل ہے یا غیر عاقل؟ غیر عاقل. کرسی, کتاب, آنکھ, غیر عاقل. ٹھیک ہے, آنکھ انسان ہے؟ آنکھ جن ہے؟ آنکھ کوئی فرشتہ ہے؟ نہیں. باقی میں چلا گیا نا. بس سمپل, جو اس کا لیول ہے نا, سطحی لیول, اس پہ رہیں, نہیں تو پھر کنفیوژن شروع ہو جائیں گی ذہن میں رکھیے گا. آنکھ غیر عاقل ہے, دل غیر عاقل, بورڈ